السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ نچھاور کرتا رہے۔ جی بیٹا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز اور تشکیل پاکستان۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز میں عمر بن عبدالعزیز کے خصائل پر بات کی گئی ہے، اور تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا مضمون ہے جس میں پاکستان بننے کی کہانی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صحیح، آج ہم پڑھیں گے نواب محسن ملک، اور اسے لکھا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اور نواب مولوی صاحب نے یہ خاکہ لکھا ہے نواب صاحب کا، اور ان کی کتاب ہے چند ہم عصر کے نام سے۔ اور خاکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سوانح نگاری میں کسی بھی شخصیت کی زندگی کی مکمل تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور جب ہم نے کسی شخصیت کی کسی خاص خوبی پہ اس کی خاص خوبی پہ لکھنا ہو، اس کی خاص خوبی کو بیان کرنا ہو تو خاکہ نگاری سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں کسی زندہ شخص کی یا پھر جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی شخصیت کے چیدہ چیدہ خصائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور نواب صاحب کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح کے انسان تھے، اور نواب صاحب کا تعلق بھی سر سید احمد خان کے مکتب فکر سے تھا، اور ان کے بہت قریبی رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کا خاکہ لکھا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو خاکہ نگاری کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اپنے 9th کلاس یاد کو آپ نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ کو نام دیو مالی یاد ہوگا، تو خاکہ تھا نام دیو کا جو کہ ایک مالی تھا۔ کس طرح وہ پودوں سے محبت کرتا تھا، پھر وہ کیسے پودوں سے محبت کرتے کرتے وہ شہد کی مکھیاں آئیں اور اسے سب مکھیوں نے اسے کاٹ لیا، اور وہ کیسے اسے اپنی جان قربان کر دی پودوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو ایک نام دیو مالی کا خاکہ لکھا تھا، وہ بھی مولوی عبدالحق نے لکھا تھا۔ تو کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے، مذہبی شخصیت ہو سکتی ہے، سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، سماجی حوالے سے ہو سکتی ہے، اور پھر معاشرے کا کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے کردار میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس طرح آج کا ہم خاکہ پڑھیں گے نواب صاحب کے بارے میں۔ محسن ملک کا جو صحیح نام تھا نواب سید مہدی علی خان تھا، اور ان کا شمار سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں تھا، اور حیدرآباد دکن میں آپ بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے، اور سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکٹری بنے۔ اپنی ہوش مندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا، اور مسلم لیگ قائم ہوئی تو آپ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، اور مسلمان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ تو نواب صاحب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو معلوم ہو گیا، اور قدرت نے، ہم پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں، سنیے گا۔ قدرت نے نواب صاحب کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، وجاہت ان کے اندر تھی، ذہان، خوبصورت انسان تھے، ذہین انسان تھے، خوش بیان تھے، پیازی اور سخاوت تھی ان کے اندر، اور ان کی ایسی عام اور نمایاں صفات تھیں کہ کوئی بھی شخص ان سے چند لمحے گفتگو کرتا تو اس پر ان کی شخصیت کی یہ خوبیاں ظاہر ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں خطاب یا نام، اٹکل کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے، خطاب دیے جاتے ہیں آپ کی کسی بھی صلاحیت پر، اور نام بغیر سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں، اور کسی بھی شخص میں کوئی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آپ جس بھی شخص کا نام رکھ رہے ہیں اس میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہوں گی یا نہیں پائی جاتی ہوں گی، کیونکہ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، ظاہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی اس کے اندر خصائص پائے جائیں گے، کس طرح کی خصوصیات کا حامل انسان ہوگا۔ تو ہمارے ہاں عموماً نام بنا سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں، خطاب یا اٹکل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ خطاب یا نام ایسے ہی رکھے جاتے ہیں، اور عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن ملک کا جو نام تھا ان کے خطاب کے لیے بہت ہی موزوں تھا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر سے ہے کہ جو کہیں پہ بھی ہو، کہیں ہو، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایسا پتھر ہے ہاتھ لگا لے تو جو سونے کی بن جاتی ہے، تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی انسان تھے کہ کوئی بھی انہیں ہاتھ لگا، مطلب کوئی بھی ان کے پاس آتا، ظاہری مطلب تو اس کے اگر معنوی مطلب دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آتا تو ان سے متاثر ہوئے بغیر اور ان سے فیض حاصل ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ اگر کسی نے انہیں سلام بھی کر لیا تو اس کا بوجھ بھی ان پر رہتا تھا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں بھولتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کے احسان مند رہتے تھے،
جو سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جب انسان کسی عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، لوگ کچھ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کو بھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار کام کو بھی اس قدر خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے رہے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ تو پہلے پیراگراف میں مولوی صاحب نے نواب صاحب کی اس خوبی کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خوبیاں عطا کی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی یہ تھی کہ ہمارے یہاں نام بغیر سوچے سمجھے رکھے جاتے ہیں، لیکن نواب صاحب کا نام ان کی شخصیت کے بالکل مطابق تھا۔ وہ ایسے انسان تھے جو کہ ہر ایک کو فیض دیتے تھے، ہر کوئی ان سے فیض حاصل کرتا تھا، اور بعض کا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی سیاسی عہدے پر ہیں تو آپ کو بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے تھے جس سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے، لیکن آپ وہ کام بھی ایسے کرتے کہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے تھے، وہ جوہر قابل تھے، مطلب ایسے تھے، لیکن موقع کے انتظار میں رہتے تھے۔ حیدرآباد جو ریاست تھی، ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی جو قابلیت تھی وہ ساری سب کے سامنے آئی۔ بہت ذہین انسان تھے، اور ان کا جو ذہن تھا رسا بہت پہنچا ہوا تھا، اعلیٰ پائے کا تھا، طبیعت میں حاضر جواب تھے، ان کے اوسان ایسے بچار معاملات اور واقعات پر انہیں اس قدر عبور تھا کہ بڑے سے بڑے معاملات کو بہت آسانی کے ساتھ سلجھا لیتے تھے۔ کہتے ہیں اگر ٹرکی یا پھر کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے تو دنیا میں ان کا بڑا نام ہوتا، اور انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواز صاحب مرحوم کے حیدرآباد ریاست پر اور اہل حیدرآباد پر بے شمار احسانات تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق کے حوالے سے ان کی جو چیزیں بہت یادگار ہیں، ریاست کا بجٹ انہوں نے تیار کیا، مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، پھر اس کے بعد بندوبست کا جو محکمہ تھا انہی کا قائم کیا ہوا تھا، انہوں نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحات پیدا کی اور اصلاحات لے کر آئے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سوانح نویس کا کام ہے، خاکہ نگاری میں ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ سوانح نویس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کی مکمل عکاسی کرتا ہے، مکمل زندگی کو پیش کرتا ہے، جبکہ خاکہ نگار صرف زندگی کے چند خصائص کو بیان کرتا ہے۔ حیدرآباد میں کہہ رہی بہت بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو انہیں حاصل تھی، جو خوش آمد ہے، ذرا خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اور ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر ویسے ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب نواب صاحب حیدرآباد ریاست کو چھوڑ کے جا رہے تھے ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اتنے لوگوں کا ٹھٹ کہتے ہیں ہجوم، جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، تو ایسا تھا کہ سینکڑوں آدمی، امیر غریب بیوائیں یتیم سبھی تھے، اور رو رہے تھے، اور کیا چیز تھی جس نے ان سب کا دل موہ لیا تھا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنے اچھے انسان تھے انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کہ لوگ انہیں اس قدر پسند کرتے تھے کہ جب وہ ریاست حیدرآباد سے جا رہے تھے تب لوگ رو رہے تھے، اور اسٹیشن پر اس قدر لوگ موجود تھے، اور وہ کیا چیز تھی، ظاہر ہے ان کا اخلاق تھا جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت نمایاں تھا، اور اس کے بہت ساری وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے، ظاہر ہے، اور مسلمان دولت، اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک صرف ان کے پاس مذہب رہ گیا تھا، انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا، اور ذرا سی بدگمانی پر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو اس وقت کا جس نے مذہبی کتاب نہ لکھی ہو، قلم فرسائی کا مطلب ہے جس نے اس پر قلم نہ اٹھایا ہو، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کو مسلمان نیچر مطلب جو فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ سر سید احمد خان اور ان کے مکتبہ فکر سے جو تعلق لوگ رکھتے تھے انہیں کہا جاتا ہے، ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی تھی نیچر سے، اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید خیر ان کے مرشد تھے، لیکن ان کے حلقے کے دوسرے رکن جیسے نواب محسن الملک، حالی، مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد کچھ لکھتے تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی، اور نواب صاحب کو خود ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، میلاد پڑھتے، وائس کہتے تھے، اور ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو کہ خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے بعد جتنی بھی ان کی تحریریں ہیں یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طور پر اسلام سے ضرور ہے۔ ان کی تحریر میں ادبیت پائی جاتی ہے اور روانی فصاحت پائی جاتی ہے، انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھا کر سنتے،
اور تقریر کے وقت پہلے ہم بات کر چکے نا، خوش بیان تھے، تو آواز میں شرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جن سے ملنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے، اور بعض اوقات ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ ان کے مخالف بھی آپ کی بات سن کے دلائل سے بات کرتے متاثر ہو جاتے۔ ایسے میں ایک بہت خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان اور ان کے مشن کے بہت مخالف تھے، تو ایک دفعہ آپ نے ان کے سامنے ایسی تقریر کی کہ دونوں رونے لگے، اور تھوڑی دیر میں ان کی جو مخالفت تھی وہ ختم ہوگی اور ہمدردی ہو گئی، اور انہوں نے ایک بہت زیادہ رقم بھی کالج کے لیے ان سے وصول کی، اور آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ تو اس طرح ان کی کہیں پہ بھی جلسہ، اگر کہیں پہ بھی لڑائی کا یا بھی کچھ بھی ماحول خراب ہونے لگتا تو پھر آپ سے کہا جاتا، اور آپ کی بات آپ ایسے کرتے تھے کہ جو چہرے سخت ہوتے تھے، غصہ کر رہے ہوتے تھے، سب کے سب بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ آپ کو دوسروں سے کام لینے کا بڑا سلیقہ تھا، اور اتنی محبت سے آپ کام کہتے تھے کہ کس قدر ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی آپ کا کام کرتے تے۔ اور نواز صاحب کو مطالعہ کا بےحد شوق تھا، اخبارات، کتاب، زندگی میں کتاب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، شاید آپ اتنا کچھ لوگوں سے نہیں لرن کر پاتے جتنا آپ کتاب سے لرن کرتے ہیں۔ کتاب آپ کو ایسی سرزمین اندیکھی دنیاؤں کی سیر کرواتی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں بیٹا کتاب پڑھیے، کتاب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور اس قدر ہم نے اتنی بات کرنی تھی، میں نے آپ کو سفر نامے پڑھنے کی ترغیب دی تھی، لیکن ان چھٹیوں میں آپ نے کیا کیا، اس قدر آپ کو وقت ملا ہوا تھا، آپ نے کوئی کتاب پڑھی، آپ نے اخبارات کا مطالعہ کیا، آپ نے کیا کیا، آپ نے وقت کو کس طرح محفوظ کیا، تو آپ ضرور بتائیے گا۔ ہم جب خطوط نگاری پہ بات کریں گے تو میں آپ کو خط کا بتاؤں گی، اور پھر آپ لکھ سکتے ہیں ہم کیسے خط لکھیں گے جب ہم سلیبس پڑھیں گے۔ لیکن کتاب جو ہے پڑھنی چاہیے، اور کتاب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور نواز صاحب کو بہت شوق تھا، اخبارات، اردو، فارسی، عربی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، اور انگریزی کتابیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرتے، پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ اور سر سید کی وفات کے وقت ان کی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا، اور سر سید کی حالت اس وقت بہت نازک تھی، اور آپ نے کتاب پڑھنی اور اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد محسن ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا، آپ نے اردو کی حفاظت کے لیے، حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور نواب محسن ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ نواب صاحب اور نواب صاحب نے سر سید احمد خان کے بعد ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، نواب صاحب کے بارے میں پڑھا، جو کہ سر سید احمد خان کے رفقا کار میں شامل تھے، اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے انسان تھے، اور کس طرح انہوں نے سر سید احمد خان کے مشن کو آگے بڑھایا، اور ان کی شخصیت کے چند خصائص پر بات کی۔ چلیے یہ اتنا بہت ہو گیا، اب جو گرامر کا کام ہے انشاءاللہ میں آپ کو سیٹرڈے کو کرواؤں گی، اور کل میں انشاءاللہ آپ کو حصہ نظم میں سے پڑھاؤں گی، یا پھر حصہ غزل میں سے کوئی غزل پڑھاؤں گی، اور ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جب میں آپ کو جو میں نے کتاب پڑھی ہے ان چھٹیوں میں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو مختصر سا اس کا تعارف دوں گی، اور پھر پڑھیں گے تو نہیں آپ لوگ، لیکن سن لیں تو سننے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔